اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے تھے ماں کی ذہن سازی، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے ماں کی صحیح تربیت بچے کے کام آئے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اہل خاندان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ کی، بہن بھائیوں کی، اسی طرح سے دادا دادی، نانا نانی اور پھر ارد گرد کے لوگ مثلاً ہمسائے، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اصل چیز جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور جس مقصد کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ مقصد ذہن میں رکھیں کہ صالح انسان کی تیاری صالحیت کو پروان چڑھانا ہے۔ ایک طرف بچے کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس کے اندر صالحیت کو پروان چڑھانے کا بھی آغاز ہو جائے۔ صالحیت کو پروان چڑھانے کے لیے ماں کی ذمہ داری صرف 9 ماہ کی ہوتی ہے، اور 9 ماہ کے بعد لوگ بھی اس ذمہ داری میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے تربیت کے بنیادی اصولوں کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور بچے کو رائٹ گراؤنڈ پر استوار کرنے کے لیے، بچے کی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے جن جن پہلوؤں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ ضرور غور کریں اور ضرور اس کے بارے میں پڑھیں، کویسچن بھی کریں۔ اور سب سے پہلی ضرورت ایمانی تربیت کی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایمانی تربیت کیسے ہوتی ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت اس کی ایمانی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ جیسے 1 سال کا بچہ 1 ماہ کا ہے، 2 سال کا بچہ 5 سال کا ہے، یا ٹین ایجر، یا وہ اس سے زیادہ بڑا ہو گیا، تو کس طرح سے مختلف عمروں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جس نے اسے مربی بننے کے لیے تربیت کرنی ہے، تو پہلے خود ان سب چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو بڑا کر چکی، اور ان ماؤں کو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور وہ جو مستقبل کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مربی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمانی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت، معاشرتی تربیت، نفسیاتی تربیت اور جذباتی تربیت، یہ 2 الگ الگ پہلو ہیں۔ ایموشنل مینجمنٹ، میں سمجھتی ہوں یہ صرف ایموشنل مینجمنٹ نہیں، اسلام میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تربیت ہے، اور موجود چیزوں کی تنظیم کا مطلب ہے کہ وہ چیز موجود ہے اس کو ذرا سیدھا اور درست کر کے رکھ دو، یعنی جو کام بھی انجام دینا ہے یا جب کسی چیز کی تنظیم کرنی ہو تو اس کو رائٹ گراؤنڈ پر لے آؤ۔ لیکن تربیت میں نشو و نما، بڑھانا، بڑھوتری پائی جاتی ہے، اور اس میں ترقی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایمانی تربیت جو پیٹ کے اندر ہوئی، جو 1 ماہ کے اندر ہوئی، جو 1 سال کے بچے کی ہوئی، 2 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی، اور اب یہ مستقل عمل ہے۔ اب 10 سال کے بعد ٹین ایجر ہو گیا، اب وہ بچہ جس کی ابتدا سے تربیت ہوئی اور وہ بچہ جس کی تربیت ابتدا سے نہیں ہوئی، دونوں برابر نہیں ہوتے، کیونکہ ایک کے اندر ایمان بہت گہری جڑیں اور بہت اونچی شاخوں تک پروان چڑھ گیا، اور دوسرے کے اندر ابھی ابتدائی مراحل کا بھی موقع نہیں آیا۔ دونوں کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تربیت کے اصول ہیں۔ اصل چیز بیلنس پرسنالٹی کے لیے کوشش کرنی ہے، یعنی متوازن شخصیت کو وجود میں لانا ہے انشاءاللہ۔ تو ماں کا سمجھنا کتنا ضروری ہے، کچھ اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اپنا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آنے والوں کا خیال بھی رکھیں گے۔ ایک طالبہ نے اس دوران ایک سوال کیا، اگر ایک لڑکی کا ماحول بالکل مخالف اور غیر اسلامی ہو، جہاں اس کے لیے پردہ کرنا بھی مشکل ہو، وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہو، تو پھر وہ کیسے پازیٹیو رہے اور کیسے اپنے بچے کی تربیت کرے؟ جواب، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کریم ہے، اسے پتہ ہے کہ کس ماحول میں اس بچے کی تربیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح کا ماحول ملتا ہے، دیکھیں کس کی شخصیت ایسی ہے جس کو اپوزٹ وائنڈ ماحول میں رکھا جائے، جس کی مخالف ماحول ملے، جس کی شخصیت پر زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو اکثر ایسے ماحول میں پیدا رکھا۔ آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کس ماحول میں ہوئی؟ جتنا بھی انبیاء نے، ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کی تربیت بالکل مختلف، ٹوٹلی اپوزٹ ماحول میں ہوئی، اور تربیت اللہ رب العزت نے کی۔ اگر مخالف ماحول میں انبیاء کی اتنی شاندار شخصیت وجود میں آئے،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اس سے اچھی امید باندھیں۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو مینار نور ہوتا ہے، جو لائٹننگ ٹاور ہوتا ہے، اس سے دوسروں کو روشنی پہنچتی ہے، اور اندھیرا کیا ہے؟ آپ کا نیگیٹو طرز عمل۔ آپ کس روشنی کے مینار کو دیکھیں، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلے آئیں، اس کا کیا کام ہے؟ روشنی دینا، وہ متاثر نہیں ہوتا، کبھی کھمبے گر بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوبارہ انتظام کر لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سہارا دیتے ہیں، پھر اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ پہلے اپنے سٹیٹس کو دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ ایک اور سوال، معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر ہی لیتا ہے، اس کو ماحول چاہے ملے نہ ملے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواب، ہمیں تو اللہ کی باتوں کی حقیقت پتہ ہے۔ ہم سے وہ پوچھیں، اور باقی باتوں کو ہم بے حقیقت سمجھتے ہیں۔ جس نے کچھ کرنا ہوتا اس کے لیے کسی کی تربیت اور ماحول اثر انداز نہیں ہوتا، یہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ جو اللہ پاک فرماتے ہیں، جو رب العزت نے دین دیا ہے، کیونکہ دنیاوی نظریے میں پوری نفی ہے کہ کسی کو مینار نور بننے کی ضرورت ہی نہیں، ہر کسی کو اندھیرے میں چھوڑ دو۔ یہ روسو کا فلسفہ ہے۔ روسو کو سوشل کانٹیکٹ کی تھیوری ہے، اس نے دنیا کو بہت خراب کیا۔ روسو کہتا ہے آپ تعلیمی میدان میں بچے کے لیے کوئی مقاصد مقرر نہ کریں، بلکہ اس کو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں، وہ خود ہی ٹھوکریں کھا کر گول ہو جائے گا۔ یہ دراصل وہ تھیوری ہے۔ ایک اور سوال، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جس طرح پیرنٹنگ پڑھ رہے ہیں تو میرے ذہن میں بار بار ایک سوال آ رہا ہے، ماں بننے کے لیے جب ایک لڑکی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے سارے رشتوں سے کٹ کر جانا پڑتا ہے، تو کیا اس کا بھی اجر ملتا ہے؟ جواب، کیوں نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قبول کرتی ہے، لیکن اجر و ثواب کی امید باندھنے سے اسے اجر ملتا ہے، اور جو اس بارے میں نہیں سوچے گی اسے اجر نہیں ملے گا۔ آپ نے بہت قیمتی سوال کیا اور بہت اچھی طرح توجہ دلائی، الحمدللہ۔ ایک اور سوال، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بچیاں تو نوجوانی میں یہاں آ گئیں ان کے لیے تو بہت فائدے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو بہت دیر سے آئے، حق کے راستے کی طرف آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی امید باندھنی چاہیے؟ جواب، آپ کا سوال بہت قیمتی ہے۔ نوجوانی میں اس جانب آ جاتی ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، جس کو جتنا اللہ موقع دے دے اس کے لیے اتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں اللہ پاک جس دور میں بھی کسی انسان کو اپنی ڈور تھما دے، اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی پچھلی خطاؤں غلطیوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میں اس شخص کو امیجن کرتی ہوں، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں شخص کے بارے میں وضاحت ہے کہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کی سفید بھویں اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھیں، لمبی داڑھی، جھکی ہوئی کمر، لاٹھی لیے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرے گناہ اتنے ہیں، اگر ان سب پر تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوبیں، کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان لے آتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس شخصی زبان پر ایک بات تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا واپس چلا گیا، اس ایک خوشخبری کے ساتھ کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تاحیہ سچا مومن سمجھتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے کام ویسے نہیں ہوتے، لیکن توبہ کی گنجائش ان کے لیے بھی ویسی ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سچا ایمان لانے کا موقع رکھا ہے۔ جو پہلا ایمان تھا، یہ جو پہلا سلسلہ تھا، جو پیدائشی طور پر تھا اور شعوری طور پر ایمان قبول کیا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک اور سوال، اب انہوں نے زندگی میں جو کیا اس کے اثرات سامنے ہیں، اولاد کی صورت میں اور اولاد کے معاملات کی صورت میں، اب وہ کیا کریں؟
جواب: اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کر رکھیں۔ ظاہر ہے جو اولاد سیکھ چکی، جو انہوں نے لرن کر لیا، وہ ان لرن کرنے میں ٹائم تو لگے گا۔ ڈی کنڈیشننگ بہت ضروری ہے۔ جو پہلے والا ہے اس کو واش آؤٹ ہونے میں ہر انسان کے لیے تھوڑا صبر کے ساتھ ان معاملات کے لیے وقت چاہیے اور تلقین کرنا نہ چھوڑے۔ باقی یہ کہ زندگی کی مہلت کم رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس زندگی میں برکت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اس سے امید رکھنی چاہیے جب آپ نے ساری زندگی کے بعد مجھے موقع دیا ہے تو یا اللہ میری زندگی میں برکت عطا کر اور مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے میری پچھلی زندگی کی تلافی ہو جائے۔ اللہ پاک سب پر مہربان ہے اور یقیناً وہ ضرور اس کو موقع عطا کرے گا۔ سوال: الحمدللہ اتنے اچھے سیشنز ہو رہے ہیں، مجھے پوچھنا بھی عجیب لگ رہا ہے، لیکن میرا جو معاملہ ہے اس میں میں بیوہ ہوں۔ میں جب دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں، ان کے والد ان کے ساتھ ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا یہ میرے تعلق میں کمی ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ تکلیف ایسے ہی رہے گی۔ جواب: جب تک آپ یہ سمجھیں گی نہیں اور یقین دل کے اندر نہیں اترے گا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میرے رب عظیم کی رضا پر راضی رہیں۔ لفظوں میں رضا کا پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت انسان صورتحال جس سچویشن میں ہوتا ہے، جب لوگوں کے باپ سامنے ہوں اور بچوں کے باپ نہ ہو، تو اس وقت جب محرومی محسوس ہوتی ہے، اس وقت انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے، یا اللہ ان کے نگہبان تو ہیں لیکن تو ان کا وارث، ان کا نگہبان ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب دل بے قرار ہو رہا ہو تو بے قراریوں کو قرار دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قرار مانگے، جس نے اس حالت میں رکھا اس سے دل کا سکون مانگے اور ضرور سکون دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رد عمل اس وقت تک لگتا رہے گا جب تک آپ کی لاجیکلی سمجھنے کے لیے ایمانی اعتبار سے اور باقاعدہ طریقے سے کاؤنسلنگ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیال بھی نہیں آئے گا، لیکن آپ امید ضرور باندھیں گے۔